جی جناب السلام علیکم. اور کی حال چال نے تاڑے راجہ وعلیکم بازار والے السلام، کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دا احسان ہے. پہچان لیا کی سر؟ واہ جی واہ، بہت مہربانی آپ کی. سناؤ جی. اور سر ٹھیک ہے؟ راجہ بازار دی کی خبران ہے؟ تسی نہیں گئے ہوتے مینار بس پاکستان؟ سب خیر خیریت. تاڑے سابق وزیر اعظم دا تماشا ہوندا ہے. ہاں جی جی آ گئے ہیں، آج تو سابق ان- وزیر اعظم بھی آ گئے ہیں جی. انہاں نو ڈسکوالیفائی کیتا ہے سپریم کورٹ نے. مذاق سی سب کچھ. ہاں یہ سب ادھر مذاق ادھر سی. سب چلتا ہے پاکستان. وہ چوری آستے چوری دے جرم وچ اس نو ڈسکوالیفائی کیتا ہے تا حیات. وہ جیل جان جی دے جی بجائے بالکل، واپس پہنچ گیا ہے. ادھر سب چلتا ہے پاکستان میں. اچھا جناب حکم کریں. اور سر اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عزت بار دے. میں آپ کو غصے میں نہیں دلاؤں گا سر. جی سر حکم کریں. اس بار تحمل سے تھوڑا سا آپ سے سوال ہے. اوکے اوکے. اچھا، آج کو تھوڑا سا قرآن کی تعریف کے بعد میں آپ کے لیکچر سن رہا ہوں ہوں کہ قرآن پہ مطلب بات ہو رہی ہے، تو اس سے متعلق ایک چھوٹا سا سوال ہے پہلے ہوں ہوں کہ تھوڑا ٹائم پہلے میں آپ کے ایک 4 مہینے پہلے والا نا سن رہا تھا ہوں ہوں کلپ، تو اس جی میں کسی نے سوال کیا کہ مولا علی کی جو خلافت ہے وہ قرآن سے ثابت کرے. ہوں تو آپ نے جواب میں یہ کہا کہ قرآن مطلب آپ ہی کی کتابوں میں نا ناسخ ہو گیا تھا، تو آدھا مطلب پرچہ اگر ایک آدھا رہ جائے تو آدھا باقی ہو تو پھر اس میں دلیل نہیں مانگی جا سکتی اوکے. کہ وراثت کا اگر حصہ آدھا ورقہ وراثت کا رہ جائے ہوں تو پھر اس میں دلیل نہیں مانگ سکتا کوئی. تو سر اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ایک رستہ کھل جائے گا سب کے لیے کہ کوئی بھی کہہ نہیں دے وہ کہ کہا جو بالکل قرآن بالکل. رہ گیا ہے؟ جب آپ لوگوں کا صحابہ کرام کی اتنی شہادات ہیں دیکھیں آپ کے کتب میں، اور دلیل کوئی نہیں کہ قرآن آپ کے پاس کامل ہے، تو آپ کبھی یہ ادعا نہیں کر سکتے کہ فلان مطلب قرآن میں نہیں ہے تو اس لیے وہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اگر پورا جب آپ کے خود صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ پورا قرآن وہ ختم ہو ضائع ہو چکا ہے، بکری کھا گئی ہے، تو پھر اگر کوئی چیز قرآن میں نہیں ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ وہ پورا قرآن آپ کے پاس ہے ہی نہیں. ختم بات. بالکل. اچھا، اس میں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن مکمل ہے، ایک طرف عام انسان کہہ رہا ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو کس کی مان لینی چاہیے آپ کے حساب سے؟ دیکھو کہ اللہ اللہ نہیں کہہ کی رہا تو نا. آپ کی اللہ باتیں اگر سن کے کہہ دے زیادہ تو تو وہ لازمی بات ہے اللہ کی بات مانیں گے، لیکن اللہ نہیں کہہ رہا نا. کوئی آیت نہیں ہے قرآن میں. نہیں، نہیں، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قرآن کو مفصل کر دیا اپنے علم سے، میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو مفصل میں کر نے دیا. علم سے مفصل کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. آپ اور دیکھیں نا پھر اللہ قرآن نے کے کہا متعلق، جی جی. آپ اپنے عالم کو لے کے آئے نا، میں اس سے بات کروں گا، کیونکہ یہ اہم موضوع سر ہے، یہ بھی کلیدی میں موضوع ہے. آپ سے نہیں بات نہیں کرنا چاہتا تھا کہ جی جی. نہیں میں آپ سے سر میں بات کروں گا، قرآن اپنے 6 ماہ سے عالم کو لے کے مطالعہ آئے. کر رہا ہوں. اور بھائی آپ اچھا کے چلے ذہن اور میں سوال کر لیتا ہوں. اوہام ہے، توہمات ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو مفصل کر دیا، یہ قرآن کے کامل ہونے کی دلیل ہے. میں آپ کو کیا سمجھا دوں ابھی؟ آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ. ٹھیک ہے نا. سر عالم اگر نہ ملے، میں خود جاننا چاہوں تو میں نہیں جان سکتا. بس عالم کو لے کے آؤ. تو اگر میں آپ جاننا سے چاہتے سوال ہو کر تو رہا ہوں، میں آپ سے علم لینے آیا ہوں. ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے. تو میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں سب لوگوں کو معطل کروں، آپ کو وہ بات سمجھا دوں جو آپ کے لیے ہوں. سمجھنا، اس کو آپ یا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اچھا، اور آپ کے اوہام کو دور کرنا یہ نہیں نہیں میری بالکل ہر سر. دنیا میں دیکھو 7 ارب لوگ ہیں. چل جی جی. ہر ایک کے اوہام کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی. اور بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے نا. آپ چلیں اپنے ٹھیک. علماء کو لے کے اچھا آؤ، یا اگلا تو سوال آپ کر میرے سکتا ہوں؟ میرے جو تقاریر ہیں وہ سب قرآن مجید کے متعلق سن لو، آپ کے سارے اوہام دور ہو جی جائیں جی گے. میں اوکے. سنتا رہتا ہوں. جی اگلا سوال. جی جی پوچھ لیں اگلا سوال. ہاں اچھا، قرآن پاک کی جو آیت ہیں مطلب جو احادیث ہیں وہ تقریباً انہی آیات پر کھڑی ہیں. آتی اللہ واطی الرسول ایک، اور دوسرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، اسوۃ الحسنہ. اچھا، اس کو لے کر ہم مطلب علماء حضرات ہمیں حدیث کی طرف لے جاتے ہیں کہ ہمیں اسوہ حسنہ تلاش کرنا ہے حدیث میں، قرآن میں نہیں مل سکتا. ایسا ہی ہے سر؟ تو اب جو حدیثوں میں تو
مسلمانوں کا اپنا خود ہی اجماع نہیں ہے، مطلب وہ تو مسلمان اکٹھے کبھی نہیں ہو سکتے اگر حدیثوں پر ہی ہم جائیں، تو مسلمان کس کتاب کو لے کر اجماع کر سکتے ہیں کہ ایک ہو جائیں، کیونکہ اگر حدیثوں پر جائیں گے تو کبھی بھی یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو مسلمان کا اکٹھا ہونا ہی اور کہ اس سب کے ساتھ مسلمان ایک اکٹھے ہو جائیں، یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ ہونا بھی نہیں ہے، اچھا، یہ امام مہدی علیہ اور پھر السلام ساتھ آئیں گے ان کا کام ہے۔ ہاں ساتھ اس کا یہ ہے کہ اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں صرف رسول اللہ کا ذکر ہے۔ اب میرے بات تھوڑی سی فالو کیجئے گا۔ اس سے پہلے ایک ہماری بات ہوئی تھی تو اس میں آپ نے کہا کہ اہل بیت کوئی بھی ہو سکتا ہے، میرے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ہر نبی کے اپنے اہل بیت ہیں۔ تو جب اہل بیت کا ذکر آیا تو اس میں کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں کس کے اہل بیت کی بات ہے۔ اسی طرح لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آگے جا کر اللہ پاک فرماتا ہے لقد کان لکم ہاں فی ابراہیم اسوۃ حسنہ۔ سر میری بات پہلے سن لیجیے گا پتہ کہ نہیں ہے۔ ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم، ادھر نام کے ساتھ آگے اسوہ حسنہ، اور پھر اللہ پاک نے کئی جگہ پر ملت ابراہیم کے بارے میں کہا، تو ہمیں ابراہیم اچھا کی حدیثیں کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے، جبکہ ڈھونڈ اللہ پاک نے تو نام آپ کے ڈھونڈ ساتھ لینا، کہا ہے۔ آپ ڈھونڈ لو بھیا، آپ جو مرضی کر سر لینا، آپ ڈھونڈ لو، سر آپ آپ میری جو بات کو آپ ڈھونڈ لو، پتہ نہیں کیوں ایسے نہیں نہیں آپ ڈھونڈ لو بھائی، سر میں معاف کر، قرآن سے سوال کرتا ہوں، سانڈ میں معاف کر اپنے بھائی، سانڈ معاف سر میں ویسے قرآن بھائی، سے سوال کرتا ہوں، آپ ہاں میرے سوالوں بالکل، کو پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں میں دیکھیں سر آپ عالم ہیں، آپ کو چاہیے کہ جو سوال نہیں میں نہیں عالم کا کہتا بھائی کام ہوتا ہے نا، ابراہیم علیہ جو غم وہ السلام کیا، دور کرنا۔ اگر آپ کے پاس ابراہیم علیہ السلام کی احادیث ہیں آپ اس کو پکڑ لیں بھائی، میں نے منع تو نہیں کیا، پکڑ لو تم، نہیں سر، تم جو ویسے مرضی قرآن کر کو لینا، اگر ہم فالو کریں، ہاں کیونکہ ٹھیک ہے بھائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں ہاں سے بہتر وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اگر ہاں قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے تو صحیح گل قرآن ہے ہمیں جی، یہ سکھا جس کو وہ آپ بناتے جاؤ نا، قرآن نے سر آپ قرآن بھائی اس طرح بناتے جاؤ کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام۔ اور بھائی آپ جانا، میں کیا عرض کروں، جو تفسیر بالرأی کرتا ہے، دیکھو اپنے اس کو جو لگتا ہے قرآن میں کہتا ہے اس کا مقصد یہی ہے، وہ کافر ہوتا ہے۔ آپ کو قرآن جس طرح جو خود قرآن کہہ رہا ہے اور جو اہل بیت علیہم السلام جو کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، انہوں نے کہا اس کو فالو کرنا ہوگا۔ اچھا بھائی، آپ لمبی داڑیوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، اس کے بعد جو جس کی لمبی داڑھی ہے نا اس کو لیں گے۔ آپ کی تو داڑھی ہی نہیں ہے بھائی، آپ اشارہ کر رہے ہیں مجھے لے لو، چلیں بھائی، داڑھی جس کی داڑھی نہیں اس کو لے لیتے، داڑھی ہے نہیں بھائی، داڑھی رکھ لیتے آپ کو لے لیتے، چلیں بھائی، داڑھی ہی نہیں۔ جی جناب، السلام علیکم، السلام علیکم سر۔ کیا نام ہے بھائی وعلیکم صاحب؟ السلام۔ رائڈر سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آن لائن لیا ہے، اور اللہ میں آپ کو آپ کے عزت، نام واتر سے دیکھ رہا ہوں، جی اور سر، بہت سے کلیئر ہے، لیکن کچھ میں قرآن کے حوالے سے بات کروں گا، جی اور یہ میں کچھ آیتیں اور کچھ باتیں آپ سے کروں گا، تو آپ نے کائنڈلی قرآن سے ہی اگر ان کا جواب دیں تو بہتر ہے، اوکے، کیا مزہ سوال آئے گا۔ ہے؟ اوکے، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی مجالس ہوتی ہیں جو میں نے آن لائن سنی ہیں، دیکھی ہیں، ان میں جی آپ ایک آیت تطہیر لازمی پڑھتے ہیں، موسٹلی زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں، جن میں یہ آیت تطہیر جو ہے اس کے جو پیچھے اور آگے اس پہ تو نبی کی بیویوں کا ذکر ہے، جی تو یہ بیچ میں آپ ایک آیت کا ایک آپ ٹکڑا لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کے لیے ہے، تو جی اس کی اس طرح وضاحت کریں گے۔ ٹھیک ہے بھائی، قرآن مجید میں ملاحظہ فرماؤ میرے عزیز میرے بھائی کہ اس طرح نہیں ہے کہ قرآن کی ترتیب نزول ہے، قرآن کی جی ترتیب جمع ہے، اور یہ کوئی شیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ صرف شیعوں کا عقیدہ، یہ سب مسلمین کا عقیدہ ہے۔ قرآن اس ترتیب سے جمع نہیں ہوا جس ترتیب سے نازل ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سورہ اگر مکی ہے اس میں مدنی آیات بھی ہو سکتے ہیں، ایک سورہ اگر مدنی ہے اس میں مکی آیات بھی ہو سکتے ہیں، ایک سورہ مثلا ایک جگہ پہ نازل، ایک آیا ایک جگہ پہ نازل ہوا، دوسرے مقام پہ نازل ہوا ہے، ان کو ساتھ ملایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کو ساتھ ملا کے رکھا گیا۔ تو اگر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ
ترتیب قرآن کریم ترتیب نزول نہیں ہے کہ اگر ہم کہہ دیں کہ پہلے آیا بھی اس سے پہلے بھی ازواج سے خطاب ہے، اس سے بعد بھی ازواج سے خطاب ہے، تو حتماً یہ بیچ کا ٹکڑا بھی ازواج سے خطاب ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ بقرہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ یہ ایک آیا ہے، بہت طویل آیا ہے، سورہ بقرہ کی آیا نمبر 187 ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، کہ رمضان کے مہینے میں رات کو اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں۔ اس میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ کھانا کھاؤ اور پانی پیو، کھاؤ پیو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کہ داغا نخ، داغا جو ہے تھریڈ اسٹرنگ جو ہے، کالا اور سفید اسٹرنگ، کالا اور سفید داغا آپ کو نظر آ جائے۔ اچھا، یہ من الفجر، فجر کا داغا، سیاہ اور سفید داغا آپ کو نظر آ جائے۔ ملاحظہ فرمائیے کتاب بخاری چھاپ دار احیاء التراث العربی، کتاب چھپی ہے 2001 میں، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 387 میں، یہی ایک آیا بھی نہیں ہے، ایک آیے کا جزو ہے، اس کے متعلق ملاحظہ فرمائیے۔ سہل ابن سعد کہتے ہیں کہ آیا نازل ہوئی کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من الفجر۔ آیا نازل ہوئی ہے کہ کھاؤ پیو جب تک کہ تمہیں داغا نظر نہ آئے، سیاہ اور سفید داغا نظر نہیں آئے۔ فجر کا داغا یہ نازل نہیں ہوا، یہ فجر کا یہ لفظ نازل نہیں ہوا۔ تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ اپنے پیروں میں داغا باندھتے تھے سیاہ سفید، اور وہ کھانا پینا جاری ہے بھائی سحری کے وقت، اور اس وقت تک کہ روشنی اتنی بڑھ جائے کہ ان کو داغا نظر آئے، سیاہ سفید داغا نظر آئے۔ یہ وَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ رُؤْيَتُهُ فَأَنزَلَ اللَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ الْفَجْرِ، اس کے بعد اللہ نے من الفجر کا لفظ نازل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھیں ایک آیا ہے، ایک آیا کا ایک ٹکڑا ہے، وہ بھی دو مختلف مقامات پہ نازل ہوئی ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں قرآن مجید میں؟ اس کو کہتے ہیں کہ التبعیض فی النزول، تبعیض فی النزول، کہ ایک ہی آیا، ایک اس کا صدر ایک مقام پر ذیل کسی اور مقام پہ نازل ہوا ہو۔ اس کے بہت زیادہ مثالیں قرآن مجید میں بہت زیادہ ہیں، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لیتا۔ ایک اور قرآن مجید میں مزید سوالات کرنا چاہتا ہوں، نہیں اجازت نہیں ہے، جو آپ نے سوال کیا نا اس کا ایک اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دو سوال آپ میرے لے لیں۔ نہیں آپ سن لو، دو سوال لے لیں مختصر، آپ سن لو بھائی، آپ جواب ایک سوال کیا اس کا جواب سن لو بھائی۔ دیکھ ایک اور چیز قرآن مجید میں ہے، اس کو بولتے ہیں الاعتراض فی القرآن، یعنی جملہ معترضہ۔ جملہ معترضہ اردو میں بھی ہوتا ہے نا، کہ ایک کلام جاری ہے، اس کے بیچ میں ایک اجنبی جملہ آپ داخل کر دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ قرآن بیچ میں ایک اجنبی جملہ وہ ایک ہی مقام پہ نازل بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ملاحظہ فرمائی سورہ بقرہ، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ جملہ معترضہ استعمال کرتا ہے، والوالدات، یہ سورہ بقرہ آیہ نمبر 232 ہے، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ دے دیں جو رضاعہ کو، دودھ دینے کے عمل کو کامل کرنا چاہتی ہیں۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور والد پر یعنی جو بچے کا باپ ہے اس پہ واجب ہے کہ بچے کا کھانا اور پینا اور کپڑا خرچہ سب دے دے۔ اچھا، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پہ کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ اچھا، لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، عورت کو اپنے بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اس کے لیے دودھ دینا، عورت مثلا دودھ نہیں دے سکتی، دودھ دینا اس کے لیے مضر ہے، تو لازم نہیں ہے کہ وہ دودھ دے دے۔ اور والد پہ بھی کوئی ایسی چیز جو بچے کے خرچے وغیرہ اٹھانے میں اس کے لیے باعث حرج ہو، وہ اس پہ واجب نہیں ہے۔ وعلی الوارث مثل ذلك، وارث پہ بھی وہی ہے۔ یہ جو جملہ لا تکلف نفسا الا وسعها، یہ جو جملہ لا تکلف نفسا الا وسعها، یہ جملہ معترضہ ہے۔ ما قبل ما بعد، ما قبل یہ والدات یرضع، یہ سب رضاع کی بات ہو رہی ہے، رضاع کی بات ہو رہی ہے۔ ما قبل اور ما بعد کیا ہے؟ ایک جاری کلام ہے، جاری کلام کے بیچ میں ایک اجنبی جملے کو ڈال دیا، لا تکلف اللہ نفسا الا وسعها۔
समझ में आई ना बात आपको? मुलाहिजा फरमाइए, एक और मिसाल दे देते हैं। सूरह मुबारक आराफ में, सूरह मुबारक आराफ में आया नंबर 41, वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्नह, जो लोग ईमान लाए, अमल साले बजा लाए, वो जन्नत वाले हैं। हम फीहा खालिदून, ये जन्नत में हमेशा रहेंगे। ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा। बीच में एक अजनबी जुमला, अजनबी बिल्कुल, यानी ये कलाम माक़बल वल्लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, ये माबाद के साथ मुत्तसिल है। ये जो बीच में है ना, इसको जुमला मुअतरज़ा कहते हैं। ये बिल्कुल उससे अजनबी है। समझ में आई ना बात आपको? बस कुरान करीम में क्या है? तबईज़ फिन नुज़ूल है। इस एक आया अगर नाजिल हुई है, इसका मतलब नहीं कि वो आया के तमाम जुमले एक ही जगह पे नाजिल हुई है। हो सकता है मुख्तलिफ मकामात पे नाजिल हो। और इस तरह भी हो सकता है कि एक कलाम जो जारी है, आगे और पीछे वाला, वो आपस में मुत्तसिल, बीच में हो सकता है कि उसमें क्या हो, उसमें एक अजनबी कलाम आ जाए। ठीक है ना? एक और मैं कुरानी दलील आपको दिखा दूं, कुरानी प्रिंसिपल आपको दिखा दूं। वो कहता है अल-उदूल फिल खिताब, बोलते हैं उसको, अल-उदूल फिल खिताब, कि किसी से खिताब हो रहा है, फिर उससे पलट कर किसी और से खिताब करता है कुरान मजीद, फिर वापस आके उससे खिताब कर लेता है। मुलाहिजा फरमाइए, अल-इत्कान फी उलूम अल-कुरान, तालीफ अब्दुर्रहमान अस्सुयूती, छाप दारुल फिक्र, बैरूत लेबनान में किताब छपी है सनह 2008 में। मुलाहिजा फरमाइए, फी वजूह मुखातिबात अल-कुरान, कुरान करीम के खिताब के अनवा में, अस्सादिस वल इश्रून खिताब शख्स थुम्मा अल-उदूल इला गैरिह। कुरान मजीद में खिताब का अंदाज यह है, खिताब के मुख्तलिफ अंदाज है। 26वां खिताब, खिताब के अनवा में से बहुत सारे 40 से ज्यादा खिताब के अनवा, 26वां 26, उसमें क्या है? खिताब शख्स, कि एक शख्स से खिताब होता है, फिर गैर की तरफ उदूल कर जाता है, गैर की तरफ खिताब उदूल कर जाता है। अच्छा, उसकी मिसाल आपको दे दें। सूरह मुबारक फतह में, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन लितुअमिनु बिल्लाहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर भेजा है। खिताब किससे है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लितुअमिनु, खिताब किससे? मुसलमानों से, इंसानों से, ताकि आप लोग इन पे ईमान लाए। ये लितुअमिनु जार मजरूर मुताल्लिक़ अरसलना से, हमने आपको शाहिद मुबश्शिर नज़ीर बनाकर भेजा ताकि आप लोग इस पे, अल्लाह और रसूल पे ईमान लाए। ठीक है? खिताब का सदर किससे है? खिताब का सदर आगाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। खिताब का ज़ैल किससे है? बनी आदम से, इंसानों से, जिन्नो इनसे। अच्छा, इसके मिसाल और भी बहुत हैं कुरान मजीद में। तो अब आते हैं आये तत्हीर की तरफ। आये तत्हीर, मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जिल्द नंबर 44, छाप मुअस्ससतुर रिसाला, किताब छपी है मुअस्ससतुर रिसाला में ये। अच्छा, इस किताब में आपको लेके चलते हैं मेरे मोहतरम नाजरीन। सफ़ा नंबर है 118, हदीस है 26,508। हदीस है उम्म सलमा से, तज़कुरु अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फी बैतिहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके घर में थे। फ़अततहु फ़ातिमा बिबुरमतिन फ़ीहा ख़रीज़तुन फ़दख़ल बिहा अलैहा, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ़ लाई हैं, उनके हाथ में एक बर्तन है, बर्तन में खरीज़ा का काना है। खरीज़ा का काना किसको? खज़ीरा का काना है। खज़ीरा किसको कहते हैं? गोश्त आटे को मिला के सूप जैसा कोई खाना बनाते थे उस ज़माने। जब वो तशरीफ़ लाए तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने शौहर को बुलाओ और अपने दोनों बेटों को बुला। क़ाल, उम्म सलमा कहते हैं, फ़जा अलीयुन वल हसन वल हुसैन वल हसन फ़दख़लू अलैहि फ़जलसू। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आए, सब फर्श पे बैठे और खाना खाने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने का जो फर्श होता है उस पे बैठे थे, और
ان کے نیچے ایک خیبر سے آیا ہوا ایک کملی تھی، اور میں دوسرے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہوں. فانزل اللہ عز وجل اللہ نے اس وقت یہ آیا نازل کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فاخذ فضل الکساء فغشاہم بہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کساء کملی کے بقیہ حصے کو کھینچا ہے اور سب کو لپیٹا ہے، پھر اپنے ہاتھ کو باہر نکالا، آسمان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی فاذهب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. میں نے اپنا سر کمرے میں داخل کیا اور میں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں. قال انک الی خیر انک الی خیر. اچھا، حاشیہ نمبر 6، حدیث صحیح وله ثلاثة اسانید، حدیث صحیح ہے، اس کے 3 اسانید ہیں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے احادیث بہت زیادہ، کم نہیں ہیں، بہت ہی زیادہ ہیں کہ بھلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آیت نازل ہوئی ہے اہل بیت طاہرین علیہم السلام پنجتن پاک کے حق میں. جماعت عمریہ کے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل، حدیث روایت کچھ بھی نہیں ہے، شان نزول کچھ بھی نہیں ہے، صرف ترتیب آیات سے عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں. خود دیکھو پچھلے بھی ازواج سے، بعد میں بھی ازواج سے، تو کیا ہوا؟ ترتیب آیات یہ کوئی حجت نہیں ہے. اوکے، تو آپ سب کا بڑا شکریہ. اب دوسرے کالر کو لیتے ہیں. ان کی داڑھی جو ہے چھوٹی تھی لیکن وقت انہوں نے زیادہ لیا. نہیں بھائی، آپ کی داڑھی لمبی رکھو نا، یہاں پہ داڑھیوں کا مقابلہ ہے آج.